السلام علیکم۔ یونیک راویین انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے میں عبید الرحمن آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا پہلا سبق ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ مناقب کا لفظ منقبت کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے خوبی، تو مناقب اس کی جمع ہے خوبیاں۔ یعنی اگر ہم سبق کے عنوان کو سمجھنا چاہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے عمر بن عبدالعزیز کی خوبیاں۔ عمر بن عبدالعزیز کون تھے اور اسلامی تاریخ میں ان کا کیا مقام ہے، اس سبق میں کافی حد تک ان کی خوبیوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ تھے۔ بنو امیہ ایک خاندان تھا جو 661 عیسوی سے لے کر 750 عیسوی تک حکمران رہا۔ اس کے 8ویں حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے۔ انہیں اسلامی تاریخ میں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی تاریخ میں 4 خلفاء ہیں جنہیں ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 4 خلفاء کا دور حکومت عدل و انصاف، مساوات اور جمہوریت کی بہترین مثال تھی۔ رہتی دنیا تک ان کا دور تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا گیا ہے اور یاد بھی رکھا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک طویل عرصے کے وقفے کے بعد پھر وہی انداز حکومت اپنایا، عدل و انصاف کے انہی سنہری اصولوں کو اپنایا جو ان سے پہلے ان 4 خلفاء نے اپنی حکومت کے بنیادی ستون کے طور پر اپنائے۔ اس لیے انہیں ان کی خوبیوں کی وجہ سے خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، 5واں خلیفہ راشد، یعنی اسلام کے 5ویں خلیفہ۔ ان کا دور حکومت عدل و انصاف کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اس لیے عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت سنہری دور کہلاتا ہے۔ 2.5 سال کے مختصر دور حکومت میں انہوں نے عالم اسلام میں دوبارہ پھر وہی انداز حکومت، پھر وہی عدل و انصاف، پھر وہی اعلیٰ روایات اور اقدار کی ترویج کی جو کسی زمانے میں اسلام کا طرۂ امتیاز ہوا کرتا تھا۔ ایک بڑا اہم MCQs عزیز طلبہ آپ کے علم میں ہے کہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کی صنف ادب کیا ہے؟ یہ ادب کی کون سی قسم سے تعلق رکھتا ہے؟ آیا یہ سبق ناول ہے، ڈرامہ ہے، افسانہ ہے، مضمون ہے؟ تو اس اہم MCQs کا جواب یہ ہے کہ مناقب عمر بن عبدالعزیز کی صنف ادب ہے سیرت نگاری۔ سیرت نگاری سے مراد وہ صنف ادب ہے جس میں انبیاء، صحابہ کرام، اولیاء کی حالات زندگی بیان کیے جائیں۔ اس سبق کا ماخذ مقالات شبلی ہے اور اس کی 4تھی جلد سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ یہ MCQs بھی پیپر میں پوچھا جاتا ہے اور کئی طریقوں سے پوچھا جاتا ہے کہ سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کا ماخذ کیا ہے، سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کس کتاب سے لیا گیا ہے، سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کس کتاب سے ماخوذ ہے۔ تو اس کا جواب ہے مقالات شبلی جلد 4۔ اب آ جائیے مصنف کے تعارف کی طرف۔ مصنف کا جو تعارف ہے وہ طالب علم کے ذاتی علم کے لیے بڑا ضروری ہے تاکہ وہ مصنف کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے سبق سے لطف اندوز بھی ہو سکے اور اس کے ذہن و خیال میں سبق اور مصنف دونوں کی اہمیت جو ہے وہ جاگزیں ہو سکے۔ علامہ شبلی نعمانی اردو ادب میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ وہ اعلیٰ پائے کے محقق تھے، سیرت نگار تھے، سفر نامہ نگار تھے اور نقاد بھی تھے۔ سبق کے اہم نکات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ سارا سبق پڑھنے کی بجائے میں اس کے اہم نکات کو بالترتیب آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا جاؤں گا اور آپ پھر اسے ٹیکسٹ بک سے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اور ان چیزوں کے ساتھ اسے میچ کر سکتے ہیں۔ سبق کے پہلے حصے میں ہمیں علامہ ابن جوزی کی ایک کتاب کا ذکر ملتا ہے۔ علامہ ابن جوزی ایک نامور محدث تھے جنہوں نے ایک کتاب لکھی سیرت العمرین۔
سیرت العمرین میں دو لوگوں کی سیرت بیان کی گئی، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ اس میں دو عمروں کی سیرت تھی، یعنی ایک حضرت عمر فاروق اور ایک عمر بن عبدالعزیز، اس لیے اس کتاب کا نام انہوں نے عمرین یعنی دو عمروں کی سیرت رکھا، سیرت العمرین۔ اس کتاب میں انہوں نے عدل و انصاف کا ذکر کیا ہے، اور یہ کتاب علامہ شبلی کو مصر میں کتب خانہ خدیویہ سے ملی۔ کتب خانہ خدیویہ مصر کی ایک لائبریری کا نام ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے عدل و انصاف اور مذہب پر عمل کے حوالے سے مذہب کی مجسم تصویر سمجھے جاتے تھے۔ اس کے بعد اس پورے سبق کے اندر انہوں نے چند واقعات کو نقل کیا ہے۔ ان واقعات کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور حکومت میں عدل و انصاف کے سنہری اصولوں کی پیروی کی۔ سب سے پہلا واقعہ جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے ایک خلیفہ تھے ولید بن عبد الملک۔ ان کے بیٹے نے کسی زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا جس کا اصل مالک ایک عیسائی تھا۔ اس نے آ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز سے شکایت کی، اپنا مقدمہ درج کروایا، اور جب مقدمے کی پیروی کی گئی، مقدمے کی کارروائی پیش کی گئی، تو یہ ثابت ہوا کہ عباس کے قبضے میں جو زمین ہے وہ ناجائز ہے۔ لہذا عمر بن عبدالعزیز نے اس کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ افراد شاہی خاندان کا حصہ ہیں، اثر و رسوخ والے ہیں، انہوں نے عدل و انصاف کے تقاضوں پر فیصلہ کرتے ہوئے وہ زمین اس عیسائی کو واپس دلا دی۔ اگلے نقطے میں مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنو امیہ کے سلاطین کی ناجائز کارروائیوں کو مٹایا۔ سلاطین بنو امیہ کی ناجائز کارروائیاں کیا تھیں؟ انہوں نے اپنی سلطنت کو خاندان کے لوگوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اسے جاگیر کہا جاتا تھا۔ یہ جاگیریں ایسے ہی بادشاہ اپنے اقتدار کے نشے میں یا اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو دے دیا کرتے تھے، اور لوگ پھر اس پر قابض ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر سب سے پہلے بنو امیہ کے ان بادشاہوں کے ان تمام جاگیروں کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ خود ان کے قبضے میں بھی ایسی زمینیں موجود تھیں جس کا ذکر آگے آئے گا۔ اس فیصلے پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو معلوم ہوا کہ خاندان بنو امیہ میں ناراضی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ ساری جاگیریں ان کے اصل حقداروں کو واپس کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے خاندان کے لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ان کی پھپھی، جن کا نام سبق کے اندر عمر موجود ہے، انہیں عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھیجا سفارش کے لیے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اس لیے وہ زمینیں ان حقداروں کو واپس دی جائیں گی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قبیلہ بنو مخزوم کی ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی الفاظ کہے کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہو گئیں کہ جب کوئی طاقتور جرم کرتا تھا تو اسے معاف کر دیا جاتا تھا، اور جب کوئی کمزور جرم کرتا تھا تو اسے پکڑ لیا جاتا تھا۔ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو اسلام کا عدل و انصاف کا یہ اعلیٰ معیار جو ہے اس کی پیروی کرنے کی کوشش حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی زندگی میں کرتے رہے۔ جب عمر کی سفارش کام نہ آئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کے بعد بڑے بڑے علماء سے اپنی رائے کو طلب کیا۔ ان میں سے ایک عالم نے تو دب کر جواب دیا، ظاہر ہے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، ان کا روب اور دبدبہ ہے۔ اس نے اپنی رائے جو ہے وہ پیش کرنے میں جو ہے وہ ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، جبکہ ایک شخص نے یہ رائے دی کہ آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک ملازم تھا مزاحم، اس نے جا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جا کر خبر کی کہ عمر بن عبدالعزیز وہ ساری جاگیریں اپنے خاندان کے لوگوں سے لے کر ان کے اصل حقداروں کو دے رہے ہیں، اور مزاحم نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ آپ اپنی آل اور اولاد کا لحاظ کر لیجئے۔ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے نے بڑا ایک تاریخی جملہ کہا کہ تم نے بڑی بری رائے دی، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر عمر بن عبدالعزیز سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ عمر بن عبدالعزیز سو رہے تھے،
پہرے دار نے بیٹے کو داخلے سے روکا تو اس بحث و تمہیز میں عمر بن عبدالعزیز کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے بیٹے کو بلایا۔ ماجرا دریافت کرنے پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں نماز ظہر کے بعد یہ ساری زمینیں حقداروں کو واپس کر دوں گا۔ تو بیٹے نے کہا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ نماز ظہر تک زندہ رہیں گے؟ لہذا حضرت عمر بن عبدالعزیز اسی وقت گھر سے باہر آئے، شہر میں اعلان کر دیا گیا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے وہ تمام جاگیریں اور اس کی سندیں صندوق سے نکلوائیں اور ان کے اصل حقداروں کو وہ زمینیں لوٹائیں اور وہ ساری جاگیروں کے کاغذات کینچی سے کاٹ کر پھینک دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب اپنے قبضے میں موجود جاگیریں بھی لوگوں کو واپس کر دیں تو اس کا عام عوام کے اوپر بڑا اچھا اثر ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی خاندان کے اندر سے مخالفت کی آوازیں بھی اٹھنا شروع ہو گئیں۔ خاندان کے ہی ایک قریبی فرد ابن سلیمان جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نہایت قریب تھے اور عمر بن عبدالعزیز ان کے ساتھ بڑی محبت بھی رکھتے تھے، انہوں نے آ کر آپ سے شکایت کی کہ آپ میری زمین کیوں چھین رہے ہیں؟ تو آپ نے پوچھا کہ وہ زمین کس کی تھی؟ تو وہ کہنے لگے کہ عام مسلمانوں کی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا پھر عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے، تم کون؟ لہذا یہ کہہ کر وہ زمین بھی ابن سلیمان سے لے کر ان کے اصل حقداروں کو لوٹا دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے بنو امیہ کے جو بادشاہ تھے انہوں نے فرعونیت کی ایک نئی مثال قائم کی کہ ان کے دور حکومت میں، ان کے دربار میں بادشاہ کے کسی قول و فعل کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر سکتا تھا، اور اگر کوئی ایسا کرتا تھا تو وہ سزا پاتا تھا۔ اور عرب کے معاشرے کے اندر یہ ایک نئی چیز تھی جو بنو امیہ کے بادشاہوں نے جسے رواج دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب آئے تو انہوں نے اس بدعت کو بھی ختم کیا اور انہوں نے اپنے اوپر دربار میں دو متدین یعنی دیندار اور نیک لوگوں کو مقرر کر دیا کہ اگر میں کوئی فیصلہ کرنے لگوں اور آپ کو لگے کہ یہ فیصلہ عدل و انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے تو مجھے وہیں پر روک دیا جائے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد عام لوگوں میں یہ جرت پیدا ہو گئی کہ وہ بادشاہ کے قول و فعل کے اوپر تنقید کرنے لگے۔ یہ بالکل اسی طرح کا طرز عمل ہے جو حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر مدینہ کے ایک شخص نے جب کھڑے ہو کر آپ سے کہا کہ حضرت ہم آپ کی بات تب سنیں گے جب آپ اس بات کا جواب دیں کہ آپ کے جسم پر جو لباس نظر آ رہا ہے یہ 2 چادروں سے بنا ہے جبکہ مدینہ کے ہر شخص کو 1 چادر ملی۔ پہلے آپ یہ جسٹیفائی کریں کہ آپ نے یہ لباس جو ہے وہ جائز ذریعے سے کمایا ہے تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ اسلام میں انداز حکمرانی، اسلام میں جمہوریت اور مساوات کا یہ عمدہ ترین اصول اور نمونہ تھا جو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عہد حکومت کے اندر بھی مینوان برتا۔ عمر بن عبدالعزیز کہ اسی ضمن میں ایک اور واقعہ بھی ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک جو بنو امیہ کا ایک با اثر شخص تھا، اس کے خلاف بھی عیسائی زمین کا ہی ایک مقدمہ لے کر جو ہیں وہ آ گئے۔ اب مسلمہ بن عبد الملک چونکہ با اثر شخص تھا لہذا وہ عدالت میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور بڑے غرور سے اکڑ کر گفتگو کر رہا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلے تو اسے عدالت میں بیٹھنے سے منع کیا اور کہا کہ اگر تم کھڑے ہو کر اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتے تو کسی اور کو مقرر کرو جو تمہاری جگہ پر آ کر مقدمہ لڑے، اور مقدمے کا فیصلہ بھی فریق مخالف کے حق میں دیا، یعنی وہ بھی زمین انہوں نے مسلمہ کے قبضے سے لے کر اصل حقداروں کو لوٹا دی۔ عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ غیر مسلم رعایا کے ہاں آتے جاتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، گفتگو کرتے تھے، وقت جو ہے وہ ان کے ساتھ گزارتے تھے اور خاص طور پر ان کے ہاں مہمان بن جاتے تھے۔ اس سے غیر مسلم رعایا کے اندر خلیفہ کا جو رعب اور دبدبہ تھا اس کی بجائے محبت اور عقیدت نے جڑ پکڑی، جس سے غیر مسلم رعایا کے اندر ایک اعتماد کی فضا پیدا ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی قبر کے لیے جو جگہ پسند کی وہ بھی ایک عیسائی کی تھی۔ اور جب اسے معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ حضرت یہ تو بڑی خیر و برکت کی بات ہے کہ آپ کو یہ زمین جو ہے وہ پسند آئی، لیکن آپ نے پھر بھی اس کی قیمت ادا کر دی۔ مساوات اور جمہوریت، پچھلی تمام گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انداز حکومت مساوات، برابری، عدل اور جمہوریت کے ترقی پرور اصولوں پر موجود تھا۔ آپ
عام مسلمانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، اپنے لیے کوئی محلات تعمیر نہیں کیے تھے، کوئی بہت بڑی فوج اور محافظوں کی فوج آپ کے ارد گرد نہیں ہوتی تھی، عام مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، انہی کے ساتھ انہی لنگر خانوں میں کھانا کھاتے تھے جنہیں آپ نے عام مسلمانوں کے لیے قائم کیا تھا، اور سب سے اہم بات کہ وہ اپنے کھانے کی قیمت بھی وہاں دے دیا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ سبق کے آخر میں آپ کو ملے گا کہ عمر بن عبدالعزیز رات کے اندھیرے میں مسجد میں گزر رہے تھے کہ ایک شخص سویا ہوا تھا، اس کے پاؤں کی ٹھوکر جو ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی، تو اس نے وہ نیند سے ہڑبڑا کر اٹھا تو اس نے غصے سے کہا کیا تم اندھے؟ تو جو ساتھ لوگ موجود تھے انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی سزا دینی چاہی، جس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے درگزر کا معاملہ کیا کہ وہ شخص سویا ہوا ہے، اس نے تو صرف پوچھا ہے اور میں نے اس کی بات کا جواب دے دیا ہے۔ جب آپ فوت ہونے لگے تو مسلمہ بن عبد الملک نے آپ کو درہم و دینار کی اور کثیر دولت کی پیشکش کی۔ اس نے کہا کہ میں ابھی دینار بھیج دیتا ہوں، آپ اس میں سے جس کو چاہیں آپ وصیت کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور بالکل کسمہ پرسی کی حالت میں بالکل ایک عام انسان کی طرح اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور محض 17 دینار انہوں نے اپنے بعد چھوڑے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خلافت ملنے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز نہایت شان و شوکت کی زندگی بسر کرتے تھے، نہایت امیر شخص تھے، اور جب خلافت کا بوجھ ان کے کندھوں پر پڑا تو انہوں نے وہ ساری شان و شوکت جو ہے وہ ترک کر دی اور ایک عام مسلمان کی سی زندگی گزاری۔ سبق کے اہم نکات مکمل ہو گئے ہیں، اور عزیز طلبہ یہی اہم نکات اس سبق کے خلاصے کے اہم نکات بھی ہیں۔ اس طرف اہم عبارات میں نے لکھ دی ہیں، انہیں آپ ایک نظر دیکھ لیجئے اور انہیں نوٹ کر لیجئے۔ میں نے پیراگراف کے ابتدائی الفاظ بھی لکھ دیے ہیں اور اس کے آخری الفاظ بھی لکھ دیے ہیں، تاکہ اس کے درمیان آپ پیراگراف کو کتاب سے تلاش کر لیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے حالات و واقعات، یہ اس کا پہلے الفاظ ہیں، اور آخر میں اسلام کا اصلی طرز عمل۔ دوسرا پیراگراف ہے ان کا ایک اور کارنامہ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے آخری الفاظ ہیں اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اسی طرح نیچے 2 ہیں، یہ میری نظر میں سب سے اہم ہے۔ اس کے علاوہ مزید عبارات بھی پیپر میں آ سکتی ہیں، لہذا جب آپ اس سبق کا مطالعہ کریں تو ان عبارتوں کی تشریح کو ضرور دیکھیں۔